ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں تیز قدموں سے رکے بنا چلتی جا رہی تھی۔ تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا اور پیروں میں درد ہونے لگا تھا۔ سڑک کا موڑ مڑتے ہوئے میں نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ وہ آدمی ابھی بھی تیزی سے میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی تھی۔ پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا اور میرا پیچھا کیوں کر رہا تھا۔ ہوٹل سے نکلنے کی کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ بھاری قدموں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک دم مڑ کر پیچھے دیکھا۔ درمیانے قد کا وہ آدمی شکل سے ہی غنڈا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سفاکیت اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں گھبرا گئی۔ تیزی سے چلتے ہوئے میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک ٹیکسی میرے قریب آ کر رکی تو میں تیزی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی میں بھی میں بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی نے مجھے گھر کے دروازے کے سامنے اتارا تو میں نے اترتے ہی چاروں طرف دیکھا تھا۔ اب میرے پیچھے کوئی نہ تھا۔ آج مجھے ہوٹل سے نکلتے ہوئے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ ہر طرف سناٹا پھیل چکا تھا۔ میرے پیچھے لگا وہ آدمی اب غائب ہو چکا تھا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوئی جلدی سے ہاسٹل کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ علیزہ میرے انتظار میں لان میں ہی ٹہل رہی تھی۔ ماما، آج آپ نے آنے میں اتنی دیر کر دی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکی تو میں نے بھی اسے فوراً باہوں میں بھر لیا۔ ہاں بس بیٹے، آج ہوٹل میں ایک تقریب تھی، لہٰذا اس لیے دیر ہو گئی۔ میں اپنے ساتھ ہوٹل کا بچا کچھ کھانا لے آئی تھی، لہٰذا میں نے گڑیا کو پکڑایا تھا کہ وہ پلیٹوں میں نکال کر لے آئے، جبکہ میں کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ تھکن سے میرا برا حال تھا۔ گڑیا کچھ ہی دیر میں کھانا پلیٹوں میں نکال کر لے آئی تو ہم ماں بیٹی مل کر کھانے لگے۔ گڑیا مجھے اپنے دن بھر کی ردات سنانے لگی، جبکہ میں مسکراتی ہوئی اس کی کہانی سننے لگی۔ میرا نام سریا ہے۔ میں کراچی کے ایک مشہور ہوٹل میں ویٹریس تھی۔ یہ نوکری میں نے اپنی اور اپنی بچی کا پیٹ پالنے کے لیے کی تھی۔ میری گڑیا ابھی 3 سال کی تھی جب اس کا باپ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ چونکہ میری محبت کی شادی تھی، لہٰذا میں اپنے بھائیوں کے پاس بھی واپس نہ جا سکی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس شادی کے خلاف تھے۔ مگر میں نے سب کی مخالفت کے باوجود سکندر سے شادی کی تھی۔ سکندر کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا اور میں اس کی دولت پر ہی مر مٹی تھی۔ سکندر اور میری ملاقات بھی اتفاقیہ طور پر ہوئی تھی۔ میں امی کے ساتھ مارکیٹ کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے گئی تھی کہ امی کو کسی موٹر سائیکل والے نے ٹکر دے ماری۔ اماں زور سے سڑک پر جا گری تھیں اور اٹھ کر چلنے سے قاصر تھیں۔ موٹر سائیکل والا تو فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں روحانسی سی ہوئی، اماں کو سنبھال کر اٹھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، مگر اماں میرے قابو میں ہی نہ آ رہی تھی۔ ان کی چوٹ میں اس قدر درد ہو رہا تھا کہ انہوں نے وہیں بھرے بازار میں واویلا مچانا شروع کر دیا۔ میں کسی کو مدد کے لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ سکندر خود ہی ہمارے پاس چلا آیا۔ اس نے اماں کو سہارا دے کر اٹھایا اور ہمیں اپنی شاندار سی گاڑی میں بٹھا کر قریبی کلینک پر لے گیا۔ اماں کی مرہم پٹی کے بعد وہ ہمیں گھر بھی چھوڑ گیا تھا۔ میں گاڑی کے شیشے میں سے اس کی خود پر ٹکی نظریں محسوس کر چکی تھی۔ اماں تو اسے دعائیں دیتے نہ تھک رہی تھی، جس نے ہماری اتنی مدد کی اور اماں سے دوائی کے پیسے تک نہ لیے۔ میرے بھائی اس وقت گھر پر نہیں تھے، ورنہ شاید وہ اسے اندر ہی نہ آنے دیتے۔ بھائیوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اسے گھر کے اندر مدعو کیا تو وہ بھی فوراً چلا آیا۔ میں نے جلدی سے چولہے پر چائے چڑھا دی، جبکہ وہ اماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے میں مگن ہو گیا۔ چائے پیتے ہوئے اس کا بار بار مجھ پر نظر ڈالنا مجھے بے حد بھا رہا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی شرمائے جا رہی تھی۔ اس نے چائے پی کر چائے کی بے حد تعریف کی اور جانے کو تیار ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے ارد گرد سناٹوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ وہ جاتے ہوئے میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں اپنی بے وقوفی پر حیران تھی۔
मैंने उससे कोई राब्ता नंबर या एड्रेस ना लिया था जहां उससे मुलाकात हो सकती। अब तो रब ही हमें मिलवाना चाहे तो मिलवा सकता था। मगर 2 दिन बाद उसकी दरवाजे पर हाजिरी ने मेरा दिल बाग बाग कर दिया था। वो अम्मा की तबीयत पूछने के बहाने चला आया था। उस दिन के बाद से हमारा राब्ता शुरू हो गया था, जो जल्द ही मोहब्बत में बदल गया। मेरे भाइयों को भी सिकंदर के बारे में पता चल गया था, मगर भाई मेरी उसके साथ शादी करने के हक में ना थे। भाइयों का कहना था कि वो एक लावारिस सा शख्स है जो अपने माँ बाप की दौलत पर ऐश किए हुए है, मगर अम्मा का वोट मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा क्या मुस्तकबिल होगा, उसके घर वाले मुझे कबूल करेंगे या नहीं, लेकिन मैं उससे निकाह करने को हर सूरत तैयार थी। उसका कहना था कि उसके घर वाले भी अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते, लिहाजा वो छुपकर निकाह करेगा और जब उसके घर वाले तैयार होंगे तो मुझे उनके सामने पेश कर देगा। मुझे कोई एतराज़ न था। मुझे उसकी किसी भी बात पर कोई एतराज़ हो भी कैसे सकता था। मैं तो उसके इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार थी और सोचने समझने की सलाहियत खो बैठी थी। मगर मेरे भाई सिकंदर से मेरी शादी के हक में ना थे। उनका कहना था कि शादी ब्याह के फैसले बड़ों में तय होते हैं, इसलिए सिकंदर अपने वालिदैन को लेकर आए। मुझे और अम्मा को भाइयों की ये शर्त पसंद नहीं आई। मैं सिकंदर जैसे अमीर और शानदार शख्स को खोना नहीं चाहती थी। अम्मा ने भाइयों की मर्जी के खिलाफ मेरा निकाह सिकंदर से करवा दिया था। उससे शादी के बाद मैं उसके शानदार घर में आ बसी, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि वो घर किराए का था। मैं अपने साथ अम्मा को भी ले आई थी। सिकंदर हमें खूब ऐश कराता रहा। मेरी तो जैसे लॉटरी निकल आई थी। बचपन की वो ख्वाहिशात जो पूरी होने से रह गई थीं, वो उसने चंद ही दिनों में पूरी कर दी थी। उसके पास बेतहाशा पैसा था। मैं जानती थी कि वो खुद कोई काम काज नहीं करता। वो अपने बाप की दौलत मुझ पर लौटा रहा था, मगर मैं फिर भी खुश थी। आखिर उसके बाप की दौलत भी तो उसी की थी। मगर मेरी किस्मत ज्यादा दिनों तक मेरा साथ ना दे पाई। सिकंदर के बाप को पता चल गया था कि सिकंदर ने छुप कर निकाह कर रखा है और वो उसकी मेहनत की कमाई अपनी बीवी पर लुटा रहा है। सिकंदर का बाप सख्त गुस्से में था। उसने सिकंदर का जेब खर्च मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, लिहाजा हमारा ऐशो इशरत भी ख़त्म हो गया। सिकंदर के बाप ने उससे मुझे तलाक देने का मुतालबा किया। मेरे शौहर के पास पैसे ख़त्म हुए तो उसे भी एहसास हुआ कि वो अपने बाप की खिलाफ वर्जी करके कितना गलत कर चुका है। मैं उन दिनों उम्मीद से थी, लिहाजा उस हालत में तलाक मुमकिन न थी। सिकंदर के बाप को जब पता चला तो उसने कहा था कि वो किसी नीच खानदान की औलाद को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, लिहाजा सिकंदर इस हमल को ज़ाया करवा दे। सिकंदर जानता था कि मैं इस बात पर हरगिज़ राज़ी नहीं होंगी और वो खुद भी उसके हक में ना था। मजबूरन सिकंदर का बाप खामोश हो गया, मगर उसने शर्त रखी थी कि अगर सिकंदर को वो रुतबा और शानो शौकत वापस चाहिए तो बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद मुझे तलाक दे दे, वरना सारी उम्र अपनी शक्ल ना दिखाए। इन परेशान हालात और पैसे की तंगी में मैं बड़ी मुश्किल से हमल के दिन पूरे कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि बच्चे की पैदाइश के बाद सब ठीक हो जाएगा और सिकंदर मेरा साथ कभी ना छोड़ेगा और उसके वालिद भी एक दिन मान जाएंगे। 9 माह बाद मैंने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया था। मैं बेटी की पैदाइश पर बहुत खुश थी। सिकंदर भी खुश था और वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। पहले तो जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। सिकंदर के अकाउंट में जो थोड़ी बहुत रकम थी वो अलीज़ा की पैदाइश पर खर्च हो चुकी थी। अब सिकंदर के पास कुछ न था, जबकि अखराजात बढ़ चुके थे। अब बच्ची की ज़रूरियात भी पूरी करनी थी। घर का 3 महीने से किराया भी अदा नहीं किया था। मालिक मकान भी अब रकम का तकाजा करने लगा था, मगर सिकंदर को जैसे कोई फिक्र ही न थी। वो सारा दिन घर में पड़े ही गुजार देता। उसने अपने बाप को कहा था कि वो इसको कारोबार के लिए कुछ रकम उधार दे दे, जो वो बाद में लौटा देगा। अगर उसका अब्बा उसके हाथ पे ये चंद पैसे रख देता
تو اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکتا تھا، مگر اس کے ابا نے تو ایک پائی دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ میں نے سکندر کو کہا تھا کہ وہ کہیں نوکری کر لے، لیکن نوکری کرنا سکندر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے پرتعیش اور ناز و نام میں زندگی گزاری تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بے حد لاڈلا تھا، اور اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی اس کی ہر فرمائش پوری ہو جاتی تھی۔ محنت، مشقت اور کسی کی ملازمت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک ہی دن بس میں سفر کر کے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ گرمی تو اسے برداشت نہیں ہوتی تھی، اسی لیے پورا دن وہ گھر میں ہی گزار دیتا۔ جب تک سورج نہ ڈھل جاتا وہ گھر سے نہ نکلتا۔ پیسے ختم ہوئے تو میں نے اپنی کانوں کی بالیاں بیچ کر کچھ رقم کا انتظام کیا تھا، اور گھر کے کچھ راشن اور بچی کی ضرورت کا سامان لے آئی تھی۔ ایک طرف حالات اتنے خراب تھے اور دوسری طرف اماں بھی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اسپتال جانے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میں نے بھائیوں کو اماں کے مرنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ آئے اور اماں کی میت اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ اماں کی تدفین خود کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے انہوں نے گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ مردوں کے دل کتنے سخت اور بے رحم ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا نہ تو میرے بھائیوں نے مجھے معاف کیا اور نہ سکندر کے باپ نے اپنے بیٹے کو۔ اسی طرح 1 سال مزید گزر گیا۔ میں اپنا زیور بیچ کر گھر کے اخراجات پورے کر رہی تھی، مگر اب زیور بھی ختم ہو چکا تھا۔ زندگی کا ہر آنے والا دن پہلے سے مشکل تھا۔ گھر کا راشن بھی ختم ہونے والا تھا۔ مالک مکان بھی آج صبح ہی ہنگامہ کر کے گیا تھا۔ اس نے کرایہ ادا نہ کرنے پر سکندر کو کافی باتیں سنائی تھیں اور دھمکی دی تھی کہ 3 دن کے اندر اس کو ہر صورت کرایہ چاہیے، ورنہ وہ سکندر اور مجھے گھر سے نکال دے گا۔ سکندر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی ذلت برداشت نہ کی تھی۔ وہ تب سے ہی غمزدہ اور خاموش تھا۔ اس نے صبح سے نہ تو کچھ کھایا تھا اور نہ ہی علیزہ کو پیار کیا تھا۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو سکندر بستر پر موجود نہ تھا۔ میں نے اسے سارے گھر میں تلاش کر لیا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ سکندر رات کو بنا مجھے کچھ بتائے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خدشات میں گھر گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سکندر نے مجھے اور علیزہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید وہ حالات کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکا۔ یہ سچ تھا کہ پہلے میں سکندر کی دولت کی وجہ سے ہی اس کی طرف مائل ہوئی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد مجھے اس سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میں نے برے حالات میں بھی اس کا ہر طرح ساتھ دیا تھا اور کبھی اسے چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میں نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ اس نے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر کا پتہ تک نہ بتا رکھا تھا، لہٰذا میں ان کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی۔ صرف اتنا پتا تھا کہ سکندر کی ایک بڑی بہن ہے جو باہر ملک رہتی ہے۔ سکندر کبھی کبھار اس کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اب مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے سکندر سے اس کے دوست یا کسی عزیز رشتہ دار کے بارے میں بھی نہیں پوچھا تھا جو میں ان کے ذریعے سکندر کا پتہ لگانے کی کوشش کرتی۔ مجھے مالک مکان کے آنے سے پہلے گھر بھی خالی کرنا تھا۔ میں لاکھوں کا کرایہ کہاں سے ادا کرتی، مگر گھر خالی کر کے میں کہاں جاتی؟ بھائیوں نے تو ماں کے جنازے پر آنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اب وہ مجھے گھر میں کیوں کر رہنے دیتے؟ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، مگر میں نے کوئی بھاگ کر تو شادی نہ کی تھی۔ میرا نکاح اماں نے اپنی رضامندی سے خود سکندر سے کروایا تھا۔ تب بھی وہ مجھ سے اتنے ناراض تھے۔ کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک مجھے رضیہ خالہ کا خیال آیا۔ رضیہ خالہ اماں کی ایک ہی بہن تھی۔ جب وہ بیوہ ہوئی تھیں تو ان کے بچے کافی چھوٹے تھے۔ تب اماں ابا نے ان کی کافی مدد کی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی سلیمہ نے کراچی جا کر نوکری کی تھی۔ تب ان کے حالات کچھ بہتر ہوئے تھے۔
इस मुसीबत के मौके पर वो ज़रूर मेरी मदद कर सकती थी। मैंने कुछ ज़रूरी सामान के साथ सिकंदर का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मैं रज़िया खाला के घर आ गई थी और उनको अपनी तमाम रुदात कह सुनाई। वो मेरे हालात सुनकर दुखी हो गई थी। उनका कहना था कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे सिकंदर से तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मगर मैंने साफ मना कर दिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी गुड़िया के लिए वक्फ कर दी थी। पहली शादी का तजर्बा ही मेरे लिए काफ़ी था। उन्होंने मुझे नौकरी करने का मशवरा दिया। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मुझे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। इतनी कम तनख्वाह में गुजारा बहुत मुश्किल था। मैं किसी और नौकरी की तलाश में थी, मगर छोटे शहर में मुलाजमत के इतने मौके मौजूद नहीं थे। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मुझे कहीं पर भी अच्छी नौकरी ना मिल सकी। मैंने बड़े शहर जाने का इरादा किया और कराची जैसे पुररौनक शहर में आ गई। सलीमा ने मेरी काफ़ी मदद की थी। उसी के तवस्सुत से मुझे एक बड़े होटल में वेट्रेस की नौकरी मिल गई थी। सलीमा और कुछ लड़कियों ने मिलकर एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले रखा था, लेकिन मैं अलीज़ा की वजह से वहाँ नहीं रह सकती। अलीज़ा 3 साल की हो गई थी। मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने ख़वातीन के हॉस्टल में एक कमरा किराए पर ले लिया। यहाँ ज़्यादातर मुलाजमत पेशा ख़वातीन रिहाइश पजीर थी। मैं मुतमईन थी कि गुड़िया यहाँ महफूज थी। हॉस्टल की वार्डन एक अच्छी औरत थी। उसकी औलाद नहीं थी। शौहर की वफ़ात के बाद उसने अपने बड़े से बंगले को हॉस्टल की शक्ल दे दी थी। मेरी गैर मौजूदगी में वो अलीज़े का ख्याल रखती थी। मैं ज़्यादातर शाम की शिफ्ट में नौकरी करती थी। मेरे मुलाजमत के औकात कार दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक थे। तनख्वाह के अलावा मुझे यहाँ से अच्छी खासी टिप भी मिल जाती थी और खाना भी मिल जाता था। मेरे वापस आने तक अलीज़ा टीवी पर कार्टून वगैरह देखती या अपने खिलौनों से खेलती रहती। अक्सर छुट्टी वाले दिन सलीमा भी आ जाती और वो मुझे और अलीज़ा को कहीं घुमाने ले जाती या हम ज़रूरत की चीज़ें लेने बाजार चले जाते। सलीमा बड़ी बाहिम्मत और हौसलामंद थी। बाप के मरने के बाद छोटी उम्र से ही उसने घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। छोटे भाइयों को पढ़ाते और बहनों की शादियां करते सलीमा की उम्र निकल गई थी। खाला रज़िया उसके लिए फ़िक्रमंद थी और वो चाहती थी कि सलीमा अपने घर की हो जाए। लेकिन अब सलीमा के लिए दूसरी शादी और बच्चों वाले रिश्ते आते थे, या उन लोगों के रिश्ते आते जिनको उससे ज़्यादा उसकी कमाई में दिलचस्पी होती थी। इसीलिए अब सलीमा शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ अरसे बाद में अपनी मुलाजमत में किसी हद तक एडजस्ट हो गई थी। शुरू में मुझे वेट्रेस की यूनिफॉर्म पहनकर बहुत अजीब लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी आदी हो गई। ये होटल शहर का सबसे बड़ा और महंगा होटल था। इस होटल में ज़्यादातर बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग आते थे। बाहर के मुल्कों से भी अमीर लोग आकर होटल में ठहरते थे। होटल के ऊपर के पोर्शन में रिहाइश के लिए कमरे बने हुए थे। ऊपर वाले पोर्शन का स्टाफ अलग था, जिनको बाकायदा मेहमानों को डील करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हम लोगों को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं गुड़िया को स्कूल में दाखिल करवाने के बारे में सोच रही थी। मैं उसके लिए पास ही में किसी स्कूल की तलाश में थी। हॉस्टल के करीब मुझे एक स्कूल अच्छा लगा तो मैंने गुड़िया को उसी स्कूल में दाखिल करवा दिया। आसानी ये थी कि मैं गुड़िया को खुद तैयार करके स्कूल छोड़ आती और छुट्टी के टाइम खुद जाकर उसको वापस भी ले आती थी। गुड़िया बहुत ज़हीन थी। उसका स्कूल में दिल लग गया था और उसकी काफ़ी सहेलियां भी बन गई थीं। गुड़िया अब बड़ी हो रही थी। उसके जहन में बहुत से सवालात जन्म लेने लगे थे। वो अक्सर मुझसे अपने बाप के मुतल्लिक सवाल करती कि उसका बाप कहाँ है और बाकी बच्चियों की तरह वो उसके साथ क्यों नहीं रहता, हमारा अपना घर क्यों नहीं है और हम हॉस्टल में क्यों रहते हैं। मैं गुड़िया के इन सवालों का क्या जवाब देती? उसके बाप की असलियत बताकर मैं उसके नन्हे जहन को परेशान नहीं करना चाहती थी। तंग आकर मैंने अलीज़ा को कह दिया था कि उसका बाप मुल्क से बाहर है
مگر علیزہ کے سوالات پھر بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر وہ کبھی ہمیں فون کیوں نہیں کرتے، نہ کبھی ملنے آتے ہیں؟ علیزہ منہ بسور کر پوچھتی۔ علیزہ کے سوالات مجھے پریشان کرنے لگے تھے۔ میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ میں اس کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتی۔ اسی طرح زندگی کے کچھ سال اور گزر گئے تھے۔ علیزہ اب 8ویں کلاس میں آ چکی تھی۔ اب اس نے سوال پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شاید بڑے ہونے کے بعد اس کو خود ہی اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ میں رات کو 11 بجے فارغ ہوتے ہی ہوٹل سے نکل جاتی اور ٹیکسی لے کر ہاسٹل چلی جاتی۔ اس علاقے میں بہت سے رہائشی ہوٹل تھے، اس وجہ سے یہ علاقہ سنسان رہتا تھا، لیکن یہاں سے سواری بآسانی مل جایا کرتی تھی۔ اس دن میں کچھ دیر سے نکلی تھی۔ وہ آدمی ہوٹل کی بلڈنگ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی سگریٹ تھی۔ اس کے حلیے سے ایسا لگتا تھا کہ وہ پاس کے ہی کسی ہوٹل میں کام کرنے والا کوئی ملازم تھا۔ شاید وہ سگریٹ پینے کے لیے باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی اور ٹیکسی کی تلاش میں آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی آدمی میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی مگر وہ مسلسل میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ تو بروقت ٹیکسی مل گئی تھی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ میں حیران تھی کہ اتنے سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، جبکہ پہلے میں جوان تھی اور اب تو میں عمر کے آدھے حصے میں پہنچ چکی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ گڑیا کب کی سو چکی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی ہوٹل میں زیادہ دیر کے لیے نہیں رکوں گی اور چھٹی ہوتے ہی نکل آؤں گی۔ مجھے ہوٹل میں کام کرتے کئی سال بیت گئے تھے۔ اس دوران ہوٹل کے مالک میں بھی بہت تبدیلیاں آ چکی تھی۔ پرانے لوگ تو ایک ایک کر کے ملازمت چھوڑ گئے تھے۔ اب پرانے لوگوں میں چند ہی ایک بچے تھے۔ نئی آنے والی لڑکیاں کافی فیشنیبل اور تیز ترار تھیں۔ وہ خوب نک سک سے تیار ہو کر آتی۔ ان کی تنخواہ بھی 1 لاکھ تک تھی اور انہیں اچھی خاصی ٹپ بھی مل جاتی تھی۔ میری عمر ہو گئی تھی، اسی لیے اب مجھے ٹپ بھی زیادہ نہیں ملتی تھی۔ تنخواہ بھی پرانے حساب سے تھی اور اس میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوا تھا۔ میں خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ یہی بہت تھا کہ پرانا ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے نوکری سے نہیں نکالا تھا، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے اس تنخواہ میں گزارا کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ میں ڈیوٹی سے آئی تو ہاسٹل کی وارڈن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں حیران ہوتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ انہوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ایک آدمی ہاسٹل آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے۔ وہ گڑیا سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ میڈم کو اچھی طرح علم تھا کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور آج تک کبھی مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا، اس لیے میڈم نے اسے علیزہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی اور وہ واپس چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میرا دھیان اس آدمی کی طرف چلا گیا تھا جس نے میرا پیچھا کیا تھا۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا اور کیا چاہتا تھا۔ شکر تھا کہ گڑیا کے میٹرک کے امتحان ہو گئے تھے اور وہ آج کل ہاسٹل میں ہی تھی۔ میری خواہش تھی کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے، لیکن گڑیا نے آگے پڑھنے سے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ نوکری کرنا چاہتی تھی۔ میٹرک پاس کو بھلا کیا نوکری ملنی تھی؟ میں نے اسے اپنے ہی ہوٹل میں ویٹریس کی نوکری پر لگوا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری طرح مشقت کی چکی میں پسے۔ میں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب تک اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل جاتا تب تک کام کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے بھی رہتی۔ گڑیا نے بہت جلدی ہوٹل کا سب کام سیکھ لیا تھا۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ ہوٹل میں آنے والا ایک امیر سیٹھ گڑیا پر بہت مہربان ہے۔ وہ اکثر ہی ہوٹل میں آتا اور ہزاروں روپے گڑیا کو ٹپ کی صورت میں دے جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ گڑیا کو پسند کرتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ علیزہ بھی اس کو پسند کرتی ہے۔
اس کے آتے ہی علیزہ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی اور وہ خوشی خوشی اس کو کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے گڑیا سے شادی کی بات کی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا تھا۔ میں اس شادی کے حق میں نہیں تھی۔ اس امیر لڑکے اور گڑیا کا کوئی جوڑ نہیں تھا، مگر گڑیا کا کہنا تھا کہ وہ بھی اس سیٹھ سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں۔ گڑیا کی مرضی جان کر میں انکار نہیں کر سکی تھی، اور ہوٹل میں ہی گڑیا اور ناصر کا نکاح ہو گیا تھا۔ ناصر نکاح کے بعد اپنے شہر چلا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ دھوم دھام سے علیزہ کو بیاہ کر لے جائے گا۔ میں خدشات میں مبتلا تھی۔ میں گڑیا کی شادی کے لیے مان تو گئی تھی، لیکن مجھے ناصر پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ ناصر بے حد امیر تھا، اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی تھی کہ اس نے ہوٹل میں کام کرنے والی ایک معمولی ویٹریس کو چنا تھا۔ مجھے گڑیا کی بہت فکر تھی، میں ہر وقت اس پر نظر رکھتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ علیزہ اوپر کے رہائش والے حصے میں اکثر جاتی تھی، جبکہ وہاں تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے گڑیا سے پوچھا تھا کہ وہ اوپر کیا کرنے جاتی ہے، تو اس نے بتایا تھا کہ اوپر والے اسٹاف کی مدد کرنے کے لیے وہ اوپر جاتی ہے، لیکن مجھے گڑیا کی بات سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا کیمرہ گڑیا کی شرٹ پر بٹن کے پاس لگا دیا تھا۔ ہوٹل میں کام کرنے کی وجہ سے مجھے ان آلات کے استعمال کے بارے میں اچھی طرح علم تھا۔ ہوٹل میں ایسے بہت سے جدید کیمرے موجود ہوتے تھے۔ ہوٹل کے اسٹور سے میں نے ایک کیمرہ اٹھا کر چھپا لیا اور علیزہ کے کپڑے استری کرتے وقت اس کی شرٹ پر لگا دیا تھا۔ یہ کیمرہ موبائل سے کنیکٹ تھا۔ گڑیا اوپر گئی تو میں جلدی سے موبائل نکال کر ویڈیو دیکھنے لگی۔ گڑیا ایک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہ VIP کمرہ تھا جس کا کرایہ لاکھوں میں تھا۔ سامنے صوفے پر ایک شخص بیٹھا تھا، مگر اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ اس کے سر میں کہیں کہیں سفید بال تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ گڑیا بڑے آرام سے صوفے پر اس شخص کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے علیزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس سے زیادہ مجھ میں دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ میں تیزی سے اوپر والے پورشن کی طرف بھاگی۔ کمرے کے سامنے جا کر میں دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ دروازے کی زوردار آواز سن کر علیزہ ہڑ بڑا کر کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھ کر وہ کچھ اور بوکھلا گئی تھی۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میں اس شخص کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ گزرتے سالوں میں اس کے چہرے کے خد و خال میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں فوراً ہی اسے پہچان گئی۔ میں بولی تو میری آواز میں غصے اور نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اپنے کمرے میں بلانے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پھر سے کوئی کھیل کھیل کر اسے مجھ سے چھین لو گے؟ علیزہ مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماما، آپ ایسے کیوں بات کر رہی ہیں؟ یہ ناصر کے ماموں ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کا حال پوچھنے آئی تھی۔ یہ ناصر کے ماموں نہیں بلکہ تمہارا باپ ہے، جو 3 سال کی عمر میں تمہیں اور مجھے زمانے کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا۔ گڑیا ہکا بکا میری شکل دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں تمہارا اور علیزہ کا مجرم ہوں، لیکن تمہیں خدا کا واسطہ ایک بار تحمل سے بیٹھ کر میری بات سن لو، پھر جو چاہے فیصلہ کرنا۔ اگر تم نہیں چاہو گی تو میں ساری زندگی تمہیں اور علیزہ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ سکندر کی آواز میں منت بھری التجا تھی۔ میں سکندر کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ ماما پلیز، ان کی ایک بار بات سننے میں کوئی حرج نہیں، علیزہ نے کہا تو مجھے مجبوراً بیٹھنا پڑا۔
हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या बहाना है तुम्हारे पास अपनी सफाई के लिए? सिकंदर बोला तो उसकी आवाज में दर्द के सिवा कुछ ना था। डैडी ने मेरा रिश्ता अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी वीना से तय कर दिया था। वीना बहुत मगरूर और हाकिमाना ज़हनियत की मालिक थी। वो मुझ पर हर वक्त हुक्म चलाती जैसे मैं उसका कोई ज़र खरीद गुलाम हूं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने डैडी को उसके साथ शादी करने से साफ मना कर दिया था, मगर डैडी लालच में आ गए थे। डैडी का कहना था कि वीना अपने बाप की इकलौती बेटी है, उसे मेरी शादी की सूरत में पूरा बिजनेस हमारा होगा। मुझे बिजनेस का कोई लालच नहीं था। जितना हमारे पास था हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा था। इस दौरान मुझे तुम मिल गई और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं जानता था कि डैडी मेरी तुमसे शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे, इसलिए मैंने खुद ही तुमसे निकाह कर लिया था। जल्द ही डैडी को पता चल गया और उन्होंने मुझे पैसे देने बंद कर दिए, बल्कि ऑफिस में भी मेरे दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। डैडी का ख्याल था कि मैं ज़्यादा दिन कस्म पुरसी की ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा और तुम्हें और अलीज़ा को छोड़कर उनके पास वापस चला आऊंगा। ये सच था कि उन हालात में मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने एक बार भी तुम्हें और अलीज़ा को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। अलीज़ा 3 साल की हो गई तो डैडी को अंदाज़ा हुआ कि उनका ये हरबा नाकाम हो चुका है, इसलिए डैडी ने एक और चाल चली। उस रात मैं सोने के लिए जल्दी लेट गया था। मैंने सोच लिया था कि सुबह होते ही मैं कोई नौकरी तलाश करूंगा। मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी। मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी फ़ोन की घंटी बजी थी। घर से फ़ोन आया था कि डैडी को हार्ट अटैक हो गया है। मैं फ़ौरन घर भागा। तुम गहरी नींद में थी और दिन भर की थकी हुई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मैं डैडी के घर पहुंच गया। डैडी बिस्तर पर नढाल से लेटे हुए थे। मैंने उनको अस्पताल ले जाने का बोला, लेकिन उनका कहना था कि डॉक्टर चेक करके जा चुका है, अभी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं परेशान सा उनके सराने ही बैठ गया और उनका सर दबाने लगा। मुलाजिम ने मुझे जूस ला कर दिया और उस जूस को पीने के बाद मुझे होश ना रहा। डैडी ने मुलाजिम के ज़रिए जूस में ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे ना सिर्फ मैं बेहोश हो गया था, बल्कि मेरा दिमाग भी वक्ती तौर पर सुन्न हो गया था और मुझे यह अंदाज़ा भी ना हो सका कि मैं कितने दिन बेहोश रहा था। जब मेरी आंख खुली तो डैडी बिल्कुल हशाश बशाश थे। मुझे लगा कि शायद रात को मैं सो गया था और अभी सुबह हुई है, और मैं तो ये जानता ही नहीं था कि मैं 3 दिन बाद होश में आया था। मैं घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा था। मुझे लगा तुम किसी काम से गई हो। मैं वहीं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई मगर तुम वापस नहीं आई। तभी वहाँ कोई और किराएदार घर देखने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि ये घर खाली हो चुका है और तुम घर छोड़कर जा चुकी हो। मैं परेशान हो गया। मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। तुम्हारे भाइयों के घर भी गया, मगर तुम्हारे और अलीज़ा के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। मैं डैडी के घर वापस आ गया। डैडी का कहना था कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ कहीं भाग गई है। शायद उसके और भी आदमियों के साथ चक्कर होंगे, इसलिए तुम भी उसको तलाक देकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। वीना अभी भी तुम्हारी मुंतजर थी। डैडी चाहते थे कि मैं वीना से शादी कर लूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। मैं तुम्हें और अलीज़ा को तलाश करने में लगा हुआ था। इसी दौरान बाहर से इत्तला आई कि मेरे बहन और बहनोई का एक्सीडेंट हो गया है। मैं और डैडी फौरन बाहर के लिए रवाना हो गए। एक्सीडेंट बहुत शदीद था। बहनोई तो मौके पर ही इंतकाल कर गए थे और बहन कोमा में थी। उनका बेटा नासिर घर पर था, इसीलिए वो महफूज था। डैडी को ये देखकर सचमुच दिल का दौरा पड़ा था और वो भी अस्पताल में दाखिल थे। नासिर माँ बाप की वजह से गहरे सदमे में था
اور اس کا خیال بھی مجھے رکھنا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ میں خود چکرا کر رہ گیا تھا۔ جوان بیٹی کی نیم مردہ حالت، داماد کی موت اور اپنی بیماری نے ڈیڈی کو گہرے صدمے سے دوچار کیا تھا اور ان کے تمام کس بل نکل گئے تھے۔ ڈیڈی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے مجھے سب حقیقت بتا دی تھی کہ یہ سب ان کا کیا دھرا ہے۔ وہ معافی کے طلبگار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری بیٹی کو مجھ سے الگ کیا تھا تو پروردگار نے ان کی بیٹی کو ان سے چھین لیا تھا۔ میں دنگ رہ گیا۔ حالات ایسے تھے کہ ڈیڈی سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا، نہ ان کو کچھ کہہ سکتا تھا۔ میں ہر پل تمہیں اور علیزہ کو یاد کرتا، لیکن بے بس تھا۔ 1 سال کوما میں رہنے کے بعد باجی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ناصر کی وجہ سے واپس آنا ممکن نہ تھا۔ وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی کہ 18 سال سے پہلے ناصر کو کوئی رشتہ دار ملک سے باہر نہیں لے جا سکتا جب تک وہ خود سمجھدار نہیں ہو جاتا۔ ناصر کو چھوڑ کر آنا بھی ناممکن تھا۔ میں سخت اذیت میں تھا۔ اسی طرح زندگی کے کئی سال بیت گئے۔ ڈیڈی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ناصر 18 سال کا ہوا تو میں اس کو لے کر واپس اپنے ملک چلا آیا۔ ناصر کا یونیورسٹی میں داخلہ کروا کر میں نے تمہاری اور علیزے کی تلاش پھر سے شروع کی اور تمہاری خالہ کے ہاں پہنچ گیا۔ تمہاری خالہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے گھر سے پتہ چلا کہ تم کراچی میں کسی ہوٹل میں ویٹریس کی نوکری کر رہی ہو۔ ہوٹل کا نام انہیں معلوم نہیں تھا۔ اتنی معلومات کافی تھیں۔ میں کراچی چلا آیا۔ بہت جلد مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم اسی ہوٹل میں نوکری کر رہی ہو، مگر تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے ایک آدمی سے تمہارا تعاقب کروا کر تمہارے رہنے کی جگہ بھی معلوم کروا لی تھی۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں علیزہ سے ملنے بھی گیا تھا، مگر وارڈن نے مجھے اس سے ملنے نہیں دیا۔ میں مایوس ہو کر ناصر کے پاس چلا گیا تھا۔ ناصر کو میں نے تمام حقیقت بتا دی تھی۔ یہ ہوٹل بھی ناصر کے باپ کا تھا، جو اب ناصر کے نام ہو گیا ہے۔ ایک دن ناصر ہوٹل آیا تھا اور ناصر نے علیزہ کو دیکھا تھا۔ ناصر کو علیزہ اچھی لگی تھی۔ ناصر اسے پسند کرنے لگا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اجازت دے دی تھی۔ یوں ناصر اور علیزہ کا نکاح ہو گیا۔ ناصر نے علیزہ سے میرا تعارف اپنے ماموں کی حیثیت سے کروایا تھا۔ میں ناصر کے ماموں کی حیثیت سے علیزہ سے ملتا تھا۔ میں نے کئی بار تم سے ملنے کے بارے میں سوچا، لیکن میری ہمت نہیں پڑی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر علیزہ کو پتہ چلا کہ میں اس کا باپ ہوں تو کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ مگر ناصر اور علیزہ کی شادی سے پہلے میں تم سے ملنا چاہتا تھا تاکہ باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کر سکوں۔ میں ناصر کی کہانی سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ قصور تو اس کا بھی نہیں تھا، قصور صرف حالات کا تھا۔ علیزہ حیران تھی کہ ناصر اس کا کزن ہے اور وہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ وہ دوڑ کر سکندر کے گلے لگ گئی تھی۔ میں نے سکندر کو معاف کر دیا تھا۔ اتنے سالوں بعد مجھے جو خوشی ملی تھی، میں اس کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ علیزہ کو اس کے باپ کی محبت مل گئی تھی، جس کے لیے وہ ہمیشہ ترستی تھی۔ ناصر اس کا کزن تھا اور شوہر بھی تھا۔ وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ ہم نے دھوم دھام سے علیزہ اور ناصر کی شادی کی تھی۔ میں سکندر کے ساتھ اپنے شہر واپس لوٹ آئی تھی اور سکندر کے ساتھ اس کے باپ کے بنگلے میں رہ رہی تھی۔ میں سکندر کے ساتھ خوش تھی۔ میں نے ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔